السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سردی کے موسم میں اللہ کو یہ 3 عبادت بہت پسند ہیں۔ یہ بہت ہی آسان ہے کیونکہ یہ بہت چھوٹے چھوٹے کام ہیں۔ سردی کا موسم مومن بندوں کے لیے، اللہ کے محبوب بندوں کے لیے جنت میں اونچے اونچے مقام حاصل کرنے کا بہترین موسم ہے۔ سردی میں ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے سردی کا موسم نیکیاں کمانے کا ہے۔ یہ ایسا ٹائم ہے سردی کی اللہ کے مقرر بندوں میں شامل ہونے کا۔ سردیوں کا موسم ہے جنت میں اونچے اونچے مقام حاصل کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں سردیوں کے موسم میں 3 خاص عبادتیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ وہ 3 عبادت کون کون سے ہیں؟ سردی کی یہ 3 عبادت اگر ہم اور آپ غور کریں تو سردیوں کی رات جو ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے، تو سردیوں کے دن ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے، ہمارے لیے اللہ کا مقرر بندہ بننے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ جنت میں اونچے اونچے مقام حاصل کرنے کا، مغفرت حاصل کرنے کا۔ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سردی مسلمان کے لیے موسم بہار ہے۔ کیسے موسم بہار ہے؟ کیونکہ اس موسم میں رات لمبی ہوتی ہے تو مسلمان ان راتوں میں قیام کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے لیے نمازیں پڑھتا ہے۔ راتیں لمبی ہوتی ہیں، ہم بہت آرام سے سوتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ راتیں مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ ہے، اس لیے رات میں اٹھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ مغفرت حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ سردیوں میں ہم لوگ جو ہوتے ہیں تھوڑا مشکل ہوتا ہے اٹھنا، لیکن جو لوگ اس میں اٹھ کر عبادت کرتے ہیں ان کے لیے یہ جنت میں اونچا مقام حاصل کرنے کا بہت ہی بہترین عمل ہے۔ تو اس میں روزہ رکھنا کا بھی بہترین ٹائم ہوتا ہے کیونکہ دن چھوٹی ہوتی ہے اور پیاس بھی نہیں لگتی ہے، تو سردی کے موسم میں روزہ رکھنا بھی بہت بہترین وقت ہے اس میں۔ تو نمبر 1، سردی کے موسم میں روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اس موسم میں ہم آسانی سے روزہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ پیاس بھی نہیں لگتی ہے اور چھوٹا دن ہوتا ہے تو جلدی سے پورا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، دوسری عبادت یہ ہے کہ راتوں میں اٹھ کر عبادت کرنا، رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے قیام کرنا، قرآن کریم کی خوب تلاوت کرنا۔ سردی کی راتوں میں تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا اور اللہ سے دعا کرنا۔ اللہ کے سامنے جو بندہ اٹھ کر رات کو روتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو تہجد کے وقت اٹھ کر آپ اللہ سے دعا مانگیں، یہ بہت ہی خوبصورت عبادت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنا نرم بستر چھوڑ کر اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد سردی کے موسم میں وضو کرتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ کو ایسے بندوں پر بہت پیار آتا ہے۔ تو سردی کے موسم میں ایک تو تلاوت اور نماز، یہ پہلی عبادت، دوسری کی روزہ رکھنا، اور تیسری عبادت بہت ضرورت مند جو اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس سردی میں پہننے کے لیے سویٹر یا کچھ بھی نہیں ہے، تو گرمیوں میں تو غریب آدمی جیسے تیسے کر کے بچ جاتا ہے، لیکن سردیوں کے موسم میں تو ٹھنڈ سے بچنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو جب ان کے پاس کچھ پہننے کے لیے اور اپنے شریر کو ڈھکنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مسلمان کسی ضرورت مند آدمی کو کپڑا پہنائے تو جب تک اس کے بدن پر وہ کپڑا رہتا ہے، کپڑا دینے والے پر اللہ کی رحمت رہتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسرے حدیث میں فرمایا کہ جو شخص کسی کو کوئی کپڑا پہناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا۔ تو یہ سردیوں کا موسم نیکیاں حاصل کرنے کا موسم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس نہیں پیسہ ویسا نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے تو زیادہ کیا کر سکتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں دے سکتے، نہیں ہے، ہمارے پاس جو پرانے کپڑے ہیں یا پرانے جو چیز ہیں اسے ہم دے سکتے ہیں، جو چھوٹے ہو گئے ہیں، پرانے ہو گئے ہیں، اچھے تھوڑا ہیں تو انہیں ہم کسی غریب ضرورت مند کو دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا ایسے کام کرنے والے سے۔ تو یہ 3 کام سردی کے جو ہیں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ نمبر 1 کہ سردی میں روزہ رکھنا،
نمبر 2 راتوں میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. نمبر 3 غریب ضرورت مند کو مدد کرنا. تو یہ موسم ہے عبادت حاصل کرنے کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس فضیلت کو ہم مستحیم بن جائیں. تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.